बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़मील जात और एक नई वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरह से वर्डप्रेस के अंदर वो कॉमर्स का डिजिटल प्रोडक्ट वाला स्टोर जो है वो बना सकते हैं, और हम किस तरह से डिजिटल प्रोडक्ट को अपलोड करके उनसे पैसे भी कमा सकते हैं। तो इसके ऊपर एक ऑलरेडी मैंने केस स्टडी शेयर की हुई है, अब वो जाकर आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक डिजिटल प्रोडक्ट का स्टोर बनाना सिखाऊंगा, और हम देखेंगे कि हम किस तरह से उस स्टोर को यूज़ कर सकते हैं, या जब यूज़र आएगा तो वो किस तरह से उसे यूज़ करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा, और इस जो ट्यूटोरियल में मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो एक पेड और प्रीमियम थीम यूज़ करने जा रहा हूँ। आप भी वो पेड और प्रीमियम थीम फ्री में ले सकते हैं मुझसे। आप सिंपल मुझे फेसबुक के ऊपर मैसेज करेंगे और मैं आपको जो थीम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका लिंक जो है दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं सीधा लिंक यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता, क्योंकि जो फ्लैटसम थीम जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ उनकी तरफ से कॉपीराइट या स्ट्राइक आ सकती है। तो आप मुझसे रब्ता करिएगा, मैं आपको फ्री में बिल्कुल दे दूंगा। तो आए मैं पहले आपको एक थीम दिखाता हूँ जो कि मैं यूज़ करने जा रहा हूँ अपना स्टोर बनाने के लिए, या हम जिससे स्टोर बनाएंगे। तो थीम का नाम है फ्लैटसम। तो सिंपल हम गूगल करेंगे फ्लैटसम थीम। जैसे ही आप फ्लैटसम सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको थीम फॉरेस्ट की एक वेबसाइट नज़र आएगी, इसे आप ओपन कर लीजिएगा। तो ये जो थीम है ये हम यूज़ करने जा रहे हैं। अभी जो इनका करंट वर्जन है वो 3.12 यूज़ हो रहा है, और इसके बाद 3.12.3 भी जो है वो भी आ रहा है। तो यहाँ से आप इसके नीचे से कैटलॉग देख सकते हैं कि कौन कौन से वर्जन जो हैं वो इनके आ चुके हैं, और इनके रिव्यू भी देख सकते हैं। अभी तो मैं आपको ये थीम फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाद में अगर आपको अच्छा लगे या आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो आप इनकी थीम को बाय करें, और उसकी जो की है वो आप लगा दें, ताकि इनकी जो आने वाली अपडेट है वो आपको फ्री मिले। अभी जो चल रहा है वो 3.12.3 है। फिलहाल मैं जो थीम आपको दूंगा उसमें मैं आपको की नहीं दूंगा, विदाउट की भी कोई ये ठीक काम करेगा। अभी हम विदाउट की यूज़ करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रीव्यू दिखाता हूँ कि आपका स्टोर किस तरह से नज़र आने वाला है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेमो है और बहुत ज़्यादा बने बनाए जो हैं इनकी जो थीम्स हैं टेम्पलेट्स आप कह सकते हैं, ये डिज़ाइन कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेमो पे क्लिक किया और ये बहुत सारे डेमो आ चुके हैं। अब यहाँ से आप खुद पसंद कर सकते हैं कि आप किस तरह का डिज़ाइन अपने स्टोर कर जाते हैं। यहाँ पे मैं मुख्तलिफ आपको खोल के दिखा देता हूँ 3-4, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से जो हैं डिज़ाइन इनके पास हैं, और बहुत ज़्यादा हैं। और आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे। ये देख लें किस तरह अच्छा और प्यारा जो स्टोर है वो बना हुआ है। तो यहाँ से कोई भी हम उठा लेंगे। ये क्लासिक शॉप है इनकी, इसके बाद इन्होंने क्यूट शॉप, ये इन्होंने वैसे नेम रखे हुए हैं, है ये एक ही के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं इस वीडियो में आपको कोई लंबी चौड़ी चीज़ें सिखाने नहीं जा रहा कि 3-4 घंटे की वीडियो बनेगी, मैं आपको एक एक चीज़ जो है सिखाऊंगा। यहाँ पे आप सिंपल जो सीखने जा रहे हैं वो आपको मैं फास्ट तरीके से बनाना सिखाने जा रहा हूँ, कि आप बड़े ही जल्दी तरीके से बना सकते हैं। जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना जल्दी बन जाता है। मैं ज़्यादातर जो स्लाइडर हैं, ये जो स्लाइडर लगे हुए हैं ये यूज़ नहीं करता, ये रिमूव कर देता होता हूँ, जो कि स्पीड है स्टोर की अच्छी आती होती है। इसके अलावा जो है आप मज़ीद इनको देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं।
اس کے علاوہ مزید اس تھیم کو امپروو کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں یا کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سمپل ان کا یہاں پہ آن لائن ڈاکومنٹیشن ہے اور یہاں پہ ان کے ویڈیو ٹیوٹوریل ہیں, یا ویڈیو ٹیوٹوریل دیکھیں گے اور ان کے اندر جو بلڈر یوز ہوتا ہے, جس طرح کہ ایک ایلیمنٹر بلڈر ہے, پیج بلڈر ہے, ان کے اندر یو ایکس بلڈر یوز ہوتا ہے ان کا اپنا, تو یہ والا آپ یوز کرتے ہیں. تو ہاؤ ٹو یوز یو ایکس بلڈر پہ آئیں گے اور آپ کو ایک ویڈیو ٹیوٹوریل ان کا ملے گا, آپ ان کو سارا دیکھیے گا اور آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں یا موڈیفائی کرتے ہیں. میں آپ کو بیسک بنانا سکھاؤں گا, مزید آپ اس کو امپروو کرنے کے لیے ان کی یہ جو ڈاکومنٹیشن ہے یہ آ کر ریڈ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا تھوڑا سا انٹرو ہوگا جو تھیم ہم یوز کرنے جا رہے ہیں, اور یہ بہت ہی زیادہ اچھا تھیم ہے. مزید آپ تھیم یہاں پہ تھیم فوریسٹ سے آ کے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی ورڈپریس کا تھیم چاہیے ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں, وہ میں تھیم آپ کو ٹرائی کروں گا کہ آپ کو میں فری میں دے دوں اگر میرے پاس اویلیبل ہوا تو آئیں اسٹارٹ کرتے ہیں اور اپنا جو ہے بنانے کی کوشش کرتے ہیں ایک پورا جو ہے اسٹور. سب سے پہلے یہاں پہ آپ آئیں گے, یاد رکھیے گا آپ کو بیسک ورڈپریس چلانا آنا چاہیے. اگر آپ کو بیسک ورڈپریس چلانا نہیں آتا ہوگا تو آپ کبھی بھی جو ہے اسٹور نہیں بنا سکتے. تو یہاں پہ سمپل آپ اپیرنس میں آئیں گے اور تھیمز میں آئیں گے. تھیمز میں آنے کے بعد ہم اسے اپلوڈ کر دیں گے. میرے پاس جو ہے وہ ہے 3.12.3, ابھی لیٹسٹ ورژن جو بھی ریلیز ہوا ہے وہی ہے میرے پاس, اور یہ میں آپ کو فری میں دے دوں گا. اب یہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں. اوکے, تو جیسے ہی میں نے یہ اپلوڈ کیا ہے اور یہاں پہ سے میں اپلوڈ کر دیتا ہوں, یہ تھوڑا ٹائم لگائے گا. کتنا ٹائم لگائے گا یہ آپ کے انٹرنیٹ سپیڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. بلکہ یہاں سے آپ اپلوڈ نہ کریں کیونکہ ایرر آتے ہیں, یہاں پر میموری کے ایشوز آتے ہیں. تو سمپل میں آپ کو ایک جو کوئک وے ہے وہ بتاتا ہوں. سمپل آپ ایک ایکسٹینشن ڈاؤن لوڈ کریں گے جس کا نام ہے سی پینل فائل مینیجر, اور اسے آپ ایکٹیو کر لیجیے گا. جیسے ہی آپ ایکٹیو کریں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس فائل مینیجر آ جائے گا. فائل مینیجر کو اوپن کریں گے تو سمپل جو ہے آپ کا فائل مینیجر اوپن ہو جائے گا. آپ یہاں پہ WP کانٹینٹ میں آئیں گے, یہاں پہ تھیمز میں آئیں گے اور یہاں پہ وہ جو ہے اپلوڈ کر دیں گے. میرے پاس آلریڈی یہاں پہ اپلوڈ ہوا ہے. سمپل آپ یہاں پر آئیے گا اور یہاں پہ فائل کو اپلوڈ کر دیجیے گا. یہ دونوں جو فائلز ہیں چائلڈ اور مین فائل جو ہے ان کی یہ اپلوڈ کر دیجیے گا اور یہاں پر جو ہے آ جائیں گی. یہاں پہ سمپل ہم فلیٹ سم تھیم کو ایکسٹریکٹ کر لیں گے. یہاں پہ جا کر ایکسٹریکٹ ہیئر, یس, اور ساتھ اس کے چائلڈ تھیم کو بھی ایکسٹریکٹ کر لیں گے. اب ہم سمپل امپیرنس میں جائیں گے اور تھیمز میں جائیں گے. تھیمز میں جانے کے بعد یہاں پہ چائلڈ تھیم کو ایکٹیو کر دیں گے. جیسے ہی ہم ایکٹیو کریں گے یہاں پہ پوچھے گا کہ یہاں پہ کچھ اس کے پلگنز ہیں وہ آپ کو جو ہے ایکٹیویٹ کرنے پڑیں گے یا انسٹال کرنے پڑیں گے. تو یہاں پہ آپ سمپل ایکٹیویٹ پہ کلک کریں گے. یہاں پہ ان سب کو سلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ ایکٹیو کا آ رہا ہے, آپ کے پاس انسٹال کا آئے گا کیونکہ میرے پاس یہ آلریڈی انسٹال ہے تو اس لیے یہاں پہ ایکٹیو کا آ رہا ہے. تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ انسٹال پہ کلک کریں گے اور اپلائی کریں گے تو یہ سارے ڈاؤن لوڈ ہو کے انسٹال ہو جائیں گے اور پھر آپ کے پاس یہاں پہ ایکٹیو کا آپشن آ جائے گا. سمپل آپ یہاں پر جو ہے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں پلگنس کے اندر سے جا کر, اور وہاں پہ جتنے بھی آپ کے پلگنس ہیں وہ یہاں سے پلگنس اور انسٹال پلگن میں جائیں گے تو جتنے بھی انسٹال پلگن ہوں گے وہ آ جائیں گے, وہاں سے بھی ایکٹیو کر سکتے ہیں. تو میں ان کو ایکٹیو کر دیتا ہوں. اب یہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے. اب ہم سمپل فلیٹ سم میں جائیں گے اور فلیٹ سم میں جانے کے بعد یہاں پہ سیٹ اپ ویڈز پہ کلک کریں گے. تھوڑا یہ ٹائم لگائے گا لوڈ ہونے میں. تو سب سے پہلے یہ آپ کا وہ کامرس کی طرف سے یہ آ رہا ہے. تو یہاں پہ آپ اگر کوئی ڈیٹیل اپنا ایڈریس وغیرہ دینا چاہتے ہیں, کنٹری دینا چاہتے ہیں اپنی,
تو وہ دے سکتے ہیں. فی الحال جو میں ہے اس کو اسکپ کر دیتا ہوں. دوبارہ فلیٹ سم میں جاتا ہوں اور سیٹ اپ وڈث پہ اوپن کرتا ہوں اسے. اب یہ جو آیا ہے وہ ہے فلیٹ سم کا وزٹ. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلیٹ سم. پہلے جو آیا تھا وہ کامرس کا آ رہا تھا. تو میں اس کہتا ہوں لیٹس گو. یہاں پہ پرچیز کوڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے بائی نہیں کیا ہوا. میری طرف سے آپ کو فری ملے گا. تو یہاں پہ آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں چائلڈ تھیم کا. میں فی الحال فلیٹ سم ہی دیتا ہوں. کریٹ اینڈ یوز دس. تو یہاں پہ میں اسے کنٹینیو کر دیتا ہوں. تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈیفالٹ پلگنس ہیں وہ آلریڈی انسٹال ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے انسٹال اور ایکٹیو کیے تھے. اور یہاں پہ میں اسے کنٹینیو کر دیتا ہوں. یہاں پہ یہ کنٹینٹ کہہ رہا ہے کہ جتنا بھی ڈیمو کا کنٹینٹ ہے جو کہ یہاں پہ ہم نے دیکھ چکے ہیں, یہ ڈیمو کا کنٹینٹ جتنی بھی تھیمز ہیں وہ کیا آپ یہاں پر انسٹال کرنا چاہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جی میں کرنا چاہتا ہوں, تاکہ جو کہ ہمیں دوبارہ سے پورا سٹور سٹارٹ سے ڈیزائن نہ کرنا پڑے. بنا بنایا سٹور ہمیں مل جائے اور ہم اسے تھوڑا سا موڈیفائی کر کے اپنا بنا لیں. باقی جتنی بھی ایکسٹرا چیزیں ہوں گی ہم بعد میں ریموو کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسٹالنگ ہو رہی ہے اور جیسے یہ انسٹال ہو جاتا ہے آگے سکسیس لکھا آ جاتا ہے. تو ہم ویٹ کر لیتے ہیں جب تک یہ سارے ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا تھیم ہے وہ ساری اس نے ڈیمو والی چیز اپنے اندر لوڈ کر لی ہیں. اب یہاں پہ وہ ڈیزائن دکھا رہا ہے کہ آپ کون سا ڈیزائن یہاں پہ اپنے سٹور کا رکھنا چاہتے ہیں. تو میں فرسٹ والے کی رہنے دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا جو فرسٹ والا ہے وہ یہ ہے. آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سٹور کس طرح سے نظر آئے گا. تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور یہاں پہ کنٹینیو کر دیا. جیسے ہی کنٹینیو کیا اور یہاں پہ ایگری اور کنٹینیو, اور یہاں پہ میں وزٹ ویب سائٹ کرتا ہوں. اگر آپ نے صحیح طرح سے ساری چیزیں کی ہیں تو آپ کا سٹور اس طرح سے نظر آئے گا. یہاں پہ امیجز جو ہیں وہ نہیں آ رہی کیونکہ یہ امیجز ساتھ نہیں دیتے, ڈمی امیج دیتے ہیں کچھ, تاکہ آپ کی سٹور کی جو شکل ہے وہ واضح نظر آ جائے. اب ہم اس کو تھوڑا امپروو کرتے ہیں اور جو کہ سٹور کا نام ہے اور چیزیں چینج کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہو سکتی ہیں. اب سب سے پہلے ہمیں جو کہ پیجز کی ضرورت نہیں ہے ہم وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ہم بیک جاتے ہیں اور ڈیش بورڈ میں جاتے ہیں. ڈیش بورڈ میں جانے کے بعد یہاں پہ آل پیجز میں جاتے ہیں. آل پیجز میں جانے کے بعد یہاں پر ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹوٹل پیجز جو ہیں وہ 78 ہیں. تو ہم باقی سب کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور ہمیں صرف چاہیے جو کہ ضرورت کے ہیں. تو سمپل یہاں پہ ہم جائیں گے اور یہاں پر جو کوانٹٹی ہے وہ ہم 50 کر دیتے ہیں تاکہ ایک پیج کے اوپر 50 چیزیں یا ایٹم نظر آئیں. تو یہاں پہ یہ سارے نظر آ رہے ہیں. تو یہاں پہ میں پہلے سب کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور پھر جو ہمیں نہیں چاہیے یا ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتے ان کو میں ختم کر دیتا ہوں. یہ پیجز سارے ڈیلیٹ ہو جائیں بے شک. اور ایک یہ جو ہے یہ دیکھیں ہمارا پیج جو ہے یہ سلیکٹ ہوا ہے فرنٹ پیج کے نام سے کلاسک شاپ. تو یہ ہمیں چاہیے, باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے. تو اگر وہ ڈیلیٹ بھی ہو جاتی ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. موو ٹو ٹریش کر دیتے ہیں. یہ میں آپ کو کلین کرنا سکھا رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے کلین کر سکتے ہیں. تو یہ ایک شارٹ کٹ طریقے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے جلدی کر کے پھر ہم سلیکٹ آل کرتے ہیں کیونکہ 50 ایٹم ایک پیج پہ آئے تھے. باقی کی بھی جتنی ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں.
یہاں پہ یہ پیج ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، اور اس کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ جو ہے وہ پیجز کی ضرورت پڑے، یا اکارڈنگ ٹو یور نیڈ آپ کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ چیزیں ان کی کام کرتی ہیں۔ یہ دیکھیں ٹریک یور آرڈر کا بھی دیا ہوا ہے اور بہت سی چیزیں دی ہوئی ہیں۔ ہم ڈیجیٹل پروڈکٹس کر رہے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ہم اسے موو ٹو ٹریش کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بائی مسٹیک ڈیلیٹ ہو بھی جاتا ہے تو ہم یہاں سے ٹریش پہ آ کر اسے دوبارہ واپس بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے ایک کلین جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ پبلش میں جائیں گے، اور سوری ٹریش میں جائیں گے، ٹریش کیونکہ وہ ٹریش میں چلا گیا، تو یہاں پہ ہم کلاسک جو ہے شاپ اس کا ریسٹور کر دیں گے پیج۔ جیسے ہی ریسٹور کریں گے آل پہ کلک کریں گے، آل پہ کلک کرنے کے بعد سمپل آپ اسے ایڈٹ کلک کریں گے۔ جیسے ہی آپ ایڈٹ پہ کلک کریں گے آپ اسے ویوز کوڈ ایڈیٹر پہ کلک کر کے اسے سارے کو کاپی کر لیں گے، کیونکہ صرف ہمیں اس کا ہی ڈیزائن چاہیے۔ تو یہاں پر آپ ایڈ نیو پیج کریں گے۔ ایڈ نیو پیج کرنے کے بعد یہاں پر آپ نام دے دیں گے، یعنی کہ ہوم کا دے دیں یا ہوم پیج دے دیں، یا کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں پیج کا، اور یہاں پر پیسٹ کر دیں۔ پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر نیچے آئیں اور یہاں پہ پیج ایٹریبیوٹ پہ کلک کریں اس طرح، اور یہاں پر فل ویڈتھ کر دیں۔ پیج فل ویڈتھ، تو یہاں پر پبلش کر دیں، پبلش۔ اب جیسے ہی پبلش کر لیا اب ہم اسے ویو کرتے ہیں، تو یہ ہمارا اسٹور اس طرح سے آ گیا ہے۔ اب ہم اس کو فرنٹ پیج، اگر ہم اس کو صرف فرنٹ پیج وزٹ کریں، اپنا جو ویب سائٹ ہے اس کو وزٹ کریں، تو یہ اس طرح سے آ رہی ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے اسے سیٹنگ کرنی ہے اس کی، تو ہم اسے بیک جائیں گے۔ بیک جانے کے بعد یہاں پر سیٹنگز میں جائیں گے، سیٹنگز میں جانے کے بعد ریڈ میں جائیں گے، ریڈنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ اسٹیٹسٹک پیج پہ کلک کریں گے، اور یہاں پر ہم نے جو پیج بنایا تھا ہوم والا وہ سلیکٹ کر دیں گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اسے سیو کر دیں گے۔ اب جیسے ہی سیو کیا ہے اب ہم جو ہے پیج کو ریفریش کریں گے، تو وہ جو پیج ہوگا وہ ہمارے فرنٹ پہ لگ کر آ جائے گا۔ تو یہ اس کی سیٹنگ تھی، جو کہ ہمارا پیج جو جتنے بھی خالی پیجز سے ہم نے ڈیلیٹ کیے اور اس کو ہم نے فرنٹ پہ سیٹ کر دیا۔ اب باری آتی ہے مینیو کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ مینیو یہاں سے چینج ہوتا ہے اور بہت آسان ہے۔ اگر آپ نے ورڈپریس کبھی یوز کیا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا۔ تو اپیرنس میں جانا ہے اور مینیوز میں جانا ہے، اور یہاں پر ہم یہ جتنے بھی مینیو ہیں آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں سے کافی آئٹم ہم نے ڈیلیٹ کر دیے ہیں، تو ان کو باری باری ریموو کرنا مشکل ہے۔ ہم کریٹ نیو مینیو کر لیتے ہیں اور یہاں پر نیم دے دیتے ہیں مزمل، اور اس کو ہم سیٹ کرتے ہیں مین مینیو اور مین مینیو موبائل، یعنی کہ دونوں کے اوپر یہی سیٹ ہو۔ تو ہم کیا کیا شو کروانا چاہتے ہیں؟ ایک تو میں چاہتا ہوں کہ جی ہوم پیج شو ہو، کریٹ مینیو کر لیتے ہیں۔ کریٹ مینیو کرنے کے بعد یہاں پر پہلے تو ہم ایڈ کرتے ہیں ہوم پیج کا لنک، تو ہوم پیج میرا کیا ہے؟ یہ ہے۔ اچھا، یہ ڈیمو جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ڈیمو فولڈر کے اندر ورڈپریس انسٹال ہے، اس لیے آ رہا ہے۔ آپ کو یہ ڈیمو نہیں آئے گا، آپ کو سمپل اس طرح کر کے اتنا سا آئے گا۔
तो यहाँ पे मैं होम, यहाँ पर आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं कॉन्टेक्ट्स वगैरह वगैरह जो आप ऐड करना चाहें। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये इस तरह से आ गया। तो अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, शॉप, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स दिख सकते हैं या शॉप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आ गया। यहाँ पे शॉप पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारी शॉप के अंदर चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी। अब मज़ीद हम इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, सिंपल आप यहाँ पर आएंगे फ्लैट सम के अंदर, और फ्लैट सम के आने के बाद थीम्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। थीम ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप एक एक चीज़ इसकी चेंज कर सकते हैं। हेडर के अंदर जाएंगे तो इसके हेडर के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी। तो ये इसका हेडर डिज़ाइन है, यानी कि यहाँ पर HTML आ रहा है और यहाँ पे इसका लोगो है, ये साइड पे लोगो है, यहाँ पे सर्च बार है, ये सर्च बार आ रही है। अगर आप इसको इस तरह करेंगे तो यहाँ देखें कि ये भी चेंज होकर इधर आ जाएगा। देखें ये इस तरह करके इस तरह से आ गया। तो ये आपको यूज़ करना आना चाहिए इनका बिल्डर, कि किस तरह से एटम्स को आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखें कार्ट वाला बटन है, यहाँ पे कार्ट वाला बटन है। अगर मैं इसको इस तरह लेके आता हूँ तो ये इधर घूम के आ जाएगा। अब इसको इस तरह ही रहने देते हैं, ये जिस तरह से है। तो ये चीज़ें आपने सीखी हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज किस तरह से करते हैं और किस तरह से है। लोगो के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप लोगो चेंज कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं लोगों की, कि सेंटर में होना चाहिए या किधर होना चाहिए, जिस तरह से ये। मज़ीद आप इसको जो है वो डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, थोड़ी आप कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा। मज़ीद इनकी मैंने आपको ट्यूटोरियल बताए हैं कि कहाँ से इनके मिलेंगे, वो वीडियोज़ आप देख लीजिएगा। अब हम मज़ीद चलते हैं और यहाँ पे अगर आपने फ्रंट पे चीज़ चेंज करनी है तो वो किस तरह से कर सकते हैं, या कोई रिमूव करनी है तो वो किस तरह से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपने होम पेज के ऊपर चले जाना है और एडिट पे क्लिक करके एडिट विद UX बिल्डर करना है, या आप यहाँ पर भी आकर फ्रंट पे आए, बैक एंड पे आएंगे बिल्कुल, और यहाँ पर पेजेस और ऑल पेजेस में आने के बाद होम के ऊपर आने के बाद एडिट विद UX बिल्डर, जो कि हमने करना, इधर से कर लें या जिधर से आपका मर्जी है वो कर लें, उसमें कोई मसला नहीं। तो मैं सारी चीज़ें ऑफ कर देता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पर इसको मैं एडिट कर देता हूँ। मैं ये स्लाइडर मैक्सिमम नहीं रखता होता, स्लाइडर इसलिए नहीं रखता होता कि ये थोड़ा स्पीड के ऊपर इफेक्ट डालता है, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये चीज़ चेंज करनी है, तो ये देखें ये आ रहा है टेक्स्ट, डबल क्लिक करेंगे ये आ गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ई बुक स्टोर, ई बुक स्टोर, ठीक है। यहाँ पे से हम नीचे वाला चेंज करना है तो ये ऑटोमेटिक ये नीचे वाला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ चेंज करनी है, इस पर क्लिक किया और ये टेक्स्ट आ रहा है और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप इसका लिंक भी दे सकते हैं, यहाँ पे जब क्लिक करें तो किधर जाए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जिस पे एलिमेंट पे क्लिक करेंगे वो एडिट वाला ऑप्शन दे देगा आपको, आप एडिट कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट आ रही हैं ये आप सिंपल इनके ऊपर क्लिक करेंगे, या अगर कोई आपने ऐड करनी है तो सिंपल ऐड एलिमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट सर्च करेंगे प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ रही हैं, ये जो प्रोडक्ट आपको ऊपर नज़र आ रही थी सेम इसी तरह की प्रोडक्ट्स आप कहीं भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं भी आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि फीचर्ड करना चाहते हैं, बेस्ट सेलिंग शो करवाना चाहते हैं, जो भी करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। इस तरह करके आप एलिमेंट्स को उठा कर यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्लाइडर हो गया, इस तरह आप इस तरह से नेविगेशन आ गया, या जो भी आपने करना है आप यहाँ पे चीज़ें ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पे रो और कॉलम चाहिए, यहाँ पे कोई और चीज़ ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। मज़ीद इनकी जो वीडियो है यूएक्स बिल्डर यूज़ करने की वो आप देख सकते हैं, आपको 1 मिनट के अंदर समझ आ जाएगी कि किस तरह से जो है वो स्टोर बनता है। तो ये स्टोर आपका तकरीबन बन गया, आपने सिर्फ कुछ चीज़ें इसकी चेंज करनी है, जैसे कि लोगो वगैरह, इसकी कलर स्कीम थीम ऑप्शन के अंदर इसका ऑप्शन है, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे फ़िलहाल कोई चीज़ चेंज नहीं कर रहा, इस तरह ही रहने देता हूँ। अब हम चलते हैं इसका जो कि मेन पार्ट है वो है कि हम प्रोडक्ट किस तरह से अपलोड करेंगे। तो हम सिंपल यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद प्रोडक्ट्स में जाएंगे और ऑल प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। ऑल प्रोडक्ट्स में जाने के बाद ये तो इनकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं जो कि डेमो के अंदर आई थी, तो हम इन्हें डिलीट कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ और यहाँ पे ऐड न्यू करता हूँ। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का जो है वो टाइटल देंगे। फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी टाइटल हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ मुज़म्मिल बुक। PDF। तो यहाँ पे अगर मैं कोई बुक देना चाहता हूँ अपनी, तो यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। ये उसकी डिस्क्रिप्शन होगी कि बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर मेन पॉइंट है, यहाँ पे आपने आना है वर्चुअल और यहाँ पे डाउनलोडेबल, दोनों पे टिक लगा देनी है। यहाँ पे आपने प्राइस जो है वो सेट कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैं प्राइस करता हूँ, सेल प्राइस कितनी सेल करना चाहता हूँ, $10 या £10। तो यहाँ पर आप सेल प्राइस भी दे सकते हैं कि पहले कितनी प्राइस थी, $20 थी, और अब मैं कितनी की देना चाहता हूँ, 10 की देना चाहता हूँ, तो वो सेल पे आएगी। तो इस तरह करके भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो है डाउनलोडेबल फाइल देनी है। जब वो बाय कर लेगा तो उसको क्या चीज़ मिलेगी वो वाली चीज़ आपने देनी है। यहाँ पे यहाँ पे आपने नेम दे देना है, उसी बुक का नाम या कोई भी प्रोडक्ट का नाम जो आप उसे देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे मुज़म्मिल PDF दे देता हूँ, मुज़म्मिल PDF। यहाँ पे मैं वो फाइल दूंगा। बेस्ट ये है कि आप जिप जो है वो दे दें, ठीक है, जिप फाइल जो कि डाउनलोड करने के बाद उसमें मिलेगी। तो मैं फ्लैट चाइल्ड थीम ही जो है वो दे देता हूँ इसके ऊपर। तो ये अपलोड हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगाएगा। और इंसर्ट URL कर दिया। यहाँ पे आप प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट इमेज जो है वो आप कहीं भी बना सकते हैं, यानी कि कैनवा के ऊपर बना सकते हैं। यहाँ पर आप जो है वो बना सकते हैं कैनवा के ऊपर इमेज। तो भी मुझे याद नहीं है इसका पासवर्ड, चेक करते हैं। अगर कोई भी मतलब है कि आप टूल यूज़ करके ऑनलाइन उसके अंदर आप अपनी जो प्रोडक्ट की इमेज है वो बना सकते हैं। तो ज़रूरी है कि वो स्क्वायर के अंदर हो, यानी कि 500 मल्टीप्लाई बाय 500 पिक्सल की हो, या कहीं भी किसी तरह की भी वो हो सकती है। तो सिंपल यहाँ पे आप प्रोडक्ट इमेज अपलोड कर दीजिएगा।
تو فی الحال میرے پاس پروڈکٹ امیج کوئی نہیں ہے، تو یہاں پہ یہ میں سلیکٹ کر لیتا ہوں. یہ میں نے سلیکٹ کر دی ہے، اور یہ پی ڈی ایف والی جو یہاں پہ ہے وہ لگا دی. یہاں پہ انلمیٹیڈ ہی رہنے دینا ہے، یہاں پہ بھی نیور رہنے دینا ہے، تاکہ وہ کبھی بھی ڈاؤن لوڈ کر سکے اور کبھی بھی کر سکے. یہاں پہ آپ کیٹیگری سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور کیٹیگری آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں مزید. پبلش کر لیتے ہیں. اور اب ہم اس کو وزٹ کرتے ہیں. وزٹ ویب سائٹ پہ کیا، یہاں پہ ایٹم شو نہیں ہو رہے کیونکہ ابھی تک کوئی نہ تو چیزیں سیل ہوئی ہیں نہ کوئی چیز. یہاں پہ ایک شو ہو رہی ہے جس کے اوپر ہماری پروڈکٹ ہے. تو یہاں پر میں اس کو یہاں پہ آیا اور یہ ہماری پروڈکٹ آ گئی. یہاں پہ کوئی بھی آئے گا یہاں پر وہ بائی کر لے گا، اور جیسے ہی بائی کرے گا اس کے پاس ڈاؤن لوڈ لنک آ جائے گا، وہ ڈاؤن لوڈ کر لے گا. میں بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. سب سے پہلے ہم اس کی پرائس جو ہے وہ 0 کر دیتے ہیں. یہاں پہ میں نے 0 کر دی. میں کوئی چیز نہیں جو ہے وہ چارج کر رہا، تو اسے اپڈیٹ کر دیتا ہوں. جیسے ہی اپڈیٹ کیا ہے اور یہ 0 ہو گئی ہے. اب میں اسے ایڈ ٹو کارٹ کرتا ہوں اور ویو کارٹ پہ کلک کرتا ہوں، اور یہاں پہ چیک آؤٹ پروسیڈ کرتا ہوں. اور جیسے ہی یہ میں چیزیں ساری فل کر لیتا ہوں، تو یہ آ گیا، اور پلیس آرڈر کر دیتا ہوں. اچھا، تو یہاں پر فون نمبر بھی چاہیے. اب جو ہے وہ زپ کوڈ جو ہے وہ ٹھیک والا دینا پڑے گا. تو یہاں پہ سرچ کر لیتا ہوں یو کے زپ کوڈ. چیک کرتے ہیں، اگر یہ لگتا ہے یا تو پھر صحیح سی ٹی والا لگا کر چلانا پڑے گا، پھر ہی یہ کام کرے گا. تو یہ جو ہے وہ جیسے ہی اس نے کیا ہے آرڈر، تو یہاں پر آ گیا. یہاں پہ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. ڈاؤن لوڈ، تو یہ مزمل پی ڈی ایف کون سا آ رہا ہے، وہ جو یہاں پر آپ نے نام دیا تھا، یہ نیم کدھر آ رہے ہیں یہاں پہ. جیسے ہی یہاں پہ میں کلک کروں گا یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے. اگر فار ایگزامپل یہاں سے مس ہو جاتا ہے تو سمپل وہ مائی اکاؤنٹس میں جائے گا اور یہاں پہ ڈاؤن لوڈس پہ کلک کرے گا، اور یہاں پہ اس کے یہ فائل پڑی ہوگی، یہاں پہ وہ کلک کرے گا اور یہ یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. تو بہت ہی زیادہ سمپل اور آسان ہے. امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. مزید آپ اس کی سیٹنگ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، جو کہ وو کامرس کی سیٹنگ ہوتی ہے اس کی. تو یہ اس کی وو کامرس کی جو ہے وہ سیٹنگز میں اندر جاتے ہیں ہم. یہ سیٹنگ ہے، یہاں پہ آپ کنٹری ہے، یہاں پہ اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹ کرنا چاہیں یونائٹڈ اسٹیٹ کریں. پھر کرنسی وغیرہ بھی اسی کے حساب سے سیٹ ہوگی. تو یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹ کریں گے تو ڈالر آ جائے گا. یہاں سے آل سیل ٹو آل کنٹری رہنے دیں تاکہ کوئی بھی کنٹری کا بندہ آگے بائی کر سکے. یہاں پہ آپ کرنسی سلیکٹ کر سکتے ہیں، کرنسی کس سائڈ پہ شو لیفٹ یا رائٹ وہ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ پروڈکٹ کے ریلیٹڈ چیزیں جو ہے سیٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ پیمنٹ گیٹ وے کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پہ آپ اپنے مرضی کا پیمنٹ گیٹ وے سلیکٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کیش آن ڈیلیوری ہے، اگر آپ پاکستان میں فزیکل پروڈکٹ دے رہے ہیں تو کیش آن ڈیلیوری چلے گا، یا بینک ٹرانسفر جو بھی آپ چاہتے ہیں. لیکن
آپ جو ہے میرا پیمنٹ گیٹ وے والا ویڈیو ٹیوٹوریل دیکھیں جو کہ پیڈل میں نے یوز کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ پے پال، اسٹرائپ، ٹو چیک آؤٹ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو وہ کامرس چلانا آنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اس طرح کر کے آپ ایک ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور ڈیجیٹل پروڈکٹس کی جو ہے سائٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ مزید آپ کو اگر کوئی کویسچن مائنڈ میں آ رہا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔